السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ البقرہ آیت 245 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی کون ہے وہ شخص جو یقرض اللہ قرض دے اللہ کو قرضا حسنا قرض حسنا فیضاعفہ پس وہ دوگنا کر دے لہو اس کے لیے اضعافا کثیرتا بہت زیادہ دگنا چگنا واللہ اور اللہ یقبض روکتا ہے ویبسط اور کشادہ کرتا ہے وإلیہ اور طرف اسی کی تم ترجعون لوٹائے جاؤ گے۔ اور وہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا تو اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے، اللہ ہی تنگی اور کشادگی عطا فرماتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے قرض حسنا۔ قرض کا جو لغت میں معنی ہے، آئیے ہم وہاں سے بات کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرض القرض قطع کرنا کاٹنا، قرض المکان وہ کسی جگہ سے کترا کر نکل گیا، قرض فی سیرہ وہ چلنے میں دائیں بائیں جھکا، قرض کوئی چیز جو دی جائے یا کوئی کام جو کیا جائے اس امید پر کہ وہ چیز واپس مل جائے گی یا اس کام کا بدلہ ملے گا۔ قرض حسن اچھا سلوک اور معاملہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس میں بھی اسی معنی میں یہ محاورہ آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے جد و جہد کی جائے گی تو ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ ایک ٹیم ورک کریں، جماعت میں کام کریں۔ لہٰذا قرض حسنہ کا مطلب یہ نہیں ہے خالی کہ پیسہ لگا دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جماعت میں کام کرنے کے لیے جس چیز کی کمی ہو اسے مل کر پورا کیا جائے۔ ہر قسم کی کوشش، خواہ وہ جانی ہو، وہ مالی ہو یا اپنا وقت ہو، اس کو بطریق احسن اچھے طریقے سے پیش کیا جائے۔ یہ سب کچھ قرض حسن کے زمرے میں جائے گا۔ لیکن اگر قرض کے دیگر معنی بھی اس میں ملا لیے جائیں تو بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ القراض کے معنی ہوتے ہیں چبانا، القریض چارے کا وہ گولا جسے اونٹ اپنے پیٹ میں سے لوٹا کر منہ میں لاتا ہے، پھر اسے چباتا رہتا ہے، یعنی جگالی کرتا ہے، اور جب وہ ہضم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس کو معدے میں لوٹا دیتا ہے کہ وہ جزو بدن بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نظام ربوبیت، اللہ کے نظام کے قیام میں فرد جو کچھ بھی معاشرے کو دیتا ہے سمجھیے کہ وہ قریضن کی شکل ہے، یعنی اس گولے کی شکل میں ہے، اور معاشرہ نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ لوٹاتا ہے بلکہ وہ معاشرہ اسے مناسب مقامات میں صرف کر کے اس قابل بنا دیتا ہے کہ اس کا نہ صرف اس شخص کو بلکہ اور بہت سے لوگوں کو فائدہ ملے۔ اس طرح سے جو افراد نے معاشرے کو دیا وہ بہترین شکل میں پھر افراد ہی کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ جو اپنی اس کی اگزامپل آپ یوں لے کے ٹیکس ہے، فار ایگزامپل اگر ہم اس ٹیکس کو دیتے ہیں گورنمنٹ کو تو گورنمنٹ اس کو لگا کر کچھ سڑکیں بناتی ہے، کوئی ہاسپٹلز ٹھیک کرتی ہے، کوئی تعلیم کا نظام بہتر کرتی ہے، تو وہ چیز جو لوگوں نے معاشرے کو دی وہ معاشرے نے ان کو واپس لوٹا دی۔ تو یہ ایک سائیکل ہے جس کو کہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرض تو اللہ کو قرض حسن اچھا قرض، تو قرض حسنہ کا مطلب پھر یہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایفرٹس جو کہ انسانوں کی بہتری کے لیے صرف کرتے ہیں، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے صرف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اوپر قرض دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کو اس شخص کے اوپر واپس اس قرض کو لوٹا دیا جائے گا۔ کیسے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا اور وہ اس کو بڑھا دے گا، بڑھانا بہت زیادہ۔ الضعف کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو کمزوری کو کہتے ہیں،
رائے کی کمزوری یا بدن کی کمزوری، ضعفن رائے کی کمزوری، اور ضعفن اس کے اوپر پیش کے ساتھ دعا کے بدن کی کمزوری کو کہتے ہیں۔ تو لیکن دوسرے معنی اس کے ہیں کسی چیز کو بڑھا دینا، دوگنا کر دینا۔ اس اعتبار سے ضعفن کے معنی کسی چیز کی مانند، اس کے مثل، برابر کا حصہ، اتنا ہی اور اس طرح دگنا ہو جانا۔ لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد دگنا، چگنا، زیادہ، بہت زیادہ ہو جانا، غیر محدود طور پر زیادہ ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریفر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اس مقام پر آیت 245 میں ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کی طرف لوٹائے گا۔ اب جو قرض ہے اس میں آپ کے پاس جو چیز ہے، آپ کی جسمانی طاقت، آپ کی ذہنی صلاحیت، آپ کا مال، آپ کا پیسہ، آپ کا وقت، آپ کی سوچیں، آپ کی کنسرنز، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں صرف کرو گے، اللہ کے راستے میں مطلب اللہ کے نظام کی بہتری میں، اس کی مخلوق کی بہتری میں اور ظلم کے خلاف جب یہ خرچ کرو گے تو اس کے تمہارے معاشرے میں بہت فروٹفل بینیفٹس ملیں گے۔ اور جب تم ان کو رائٹ گراؤنڈز پہ پراپرلی چینلائز کرو گے اور ایک فرد کی صورت میں کام نہیں کرو گے بلکہ ایک گروہ کی صورت میں کام کرو گے، اور اس گروہ میں کام کرنے کے دوران ہر فرد اپنی ذمہ داری سے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرے جو کہ معاشرے میں ہو رہی ہے اس کیپیسٹی میں جس میں کہ وہ کر سکتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان ایفرٹس میں اللہ برکت ڈال دے گا۔ اور بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ دولت ہمارے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی، لیکن در حقیقت یہ روپیہ اور یہ پیسہ اور یہ وقت اور یہ مال ایسا بابرکت ہو جاتا ہے کہ کئی گنا زیادہ ہو کر معاشرے کو بھی لوٹتا ہے اور اس دینے والے کی طرف بھی لوٹ رہا ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اسی صورت میں ارشاد فرمایا ہے، مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ 261 آیت سورۃ البقرہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت پیاری مثال سے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ ہم جب اپنی نیت خالص کر کے اللہ کے راستے میں اپنا کچھ بھی صرف کریں، اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنا جان، اپنا وقت، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی نے ایک دانہ زمین میں بو دیا اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے تھے، لہٰذا 1 سے 700 گنا۔ اس نظام کے قیام کے لیے جو کہ نظام ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انڈیویجول کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف اپنے آپ کو ترقی دینے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ انسانی معاشرے میں نظام کو اسٹیبلش کرو، ایسا نظام جس کے قیام کے لیے پھر ایک کسان کو محنت کرنی پڑے گی، کمائی کو کھلا رکھنا پڑے گا، بیج ڈال کر کھیتی اگانی پڑے گی۔ ظاہری طور پہ تو نظر یہ آتا ہے کہ وہ جو بیج ہے وہ مٹی کے اندر چلا گیا اور گم ہو گیا، ضائع ہو گیا، لیکن جو ایک دور رس نگاہ رکھنے والا آدمی ہے اس کو نظر آتا ہے کہ اس ایک دانے سے کس حد تک بالیاں پیدا ہوں گی اور ہر بالی میں کس طرح سے سینکڑوں دانے پیدا ہوں گے، لہٰذا بہت زیادہ ہمیں پتے کی بات یہاں سے پتہ چلی، اور وہ کیا ہے کہ جب ہم ایفرٹ کرتے ہیں تو اٹ از ناٹ نیسیسری، ہم جب کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، ہم کسی کو کچھ تعلیم دے رہے ہیں، ہم اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فوری اس کا ریوارڈ ملے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک دانہ زمین کے اندر جا کر غائب ہو گیا، گم ہو گیا، مکس ہو گیا، دیکھنے والے کو لگا کہ یہ دانہ تو ویسٹ ہو گیا، لیکن وہ چیز ضائع نہیں ہوئی، وہ چیز اس زمین سے واپس نکلے گی اور ایک دانے سے 700 نکلیں گے۔ تو اسی طریقے سے انسان کی ایفرٹس کو اللہ تعالیٰ ملٹی پلائی کرتا رہتا ہے، اس کی کوشش کو اس کی میں برکت ڈالتا ہے۔ اس برکت کو اگر آپ کیسے وہ برکت آتی ہے، وہ برکت آپ کی خلوص نیت کی بنیاد پر آتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بڑے دھیان سے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ جو ایک بیسک کانسیپٹ سمجھانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ
جو بھی نیکی کا کام ہم کرتے ہیں تو ہمیں کانفیڈنس کے ساتھ اس فیلڈ میں موو کرنا چاہیے کہ ہم جو یہاں پر مجھے قرآن پاک کے اس مقام پہ سمجھ میں آئے وہ یہ ہے کہ ان ٹرمز آف منی، ان ٹرمز آف پٹنگ آور ایفرٹس، ہم بہت زیادہ کیلکولیٹڈ ہو چکے ہیں آج کے دور میں. اگر کوئی کہیں پہ جاب کرتا ہے تو وہ کم پے والی پیسوں والی جاب کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. وہ کسی انسان کو بغیر کسی عوض و معاوضے کے اپنی سروسز دینے کو کسی صورت تیار نہیں، جبکہ اس کے برخلاف ایک اسلامی معاشرہ ہمدردی اور رواداری پہ بیس کرتا ہے، جس میں کہ آپ اپنی ایفرٹس فری آف کاسٹ اللہ کو دیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ریٹرن بھی دے گا، اور یہ اس کا وعدہ ہے. لہذا جو اللہ کے وعدوں کی سچائی پہ اعتبار کرتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے بہتر کوئی جاب آفر نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نظروں میں اس حق کو حق دکھائے. اللہم ارنا الحق حقا، یا اللہ ہمیں اس حق کو حق دکھانے کی توفیق دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.